ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وامام المرسلین نبینا ورسولنا محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ وازواجہ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سامعین محترم، مکتب الدعوہ توعیت الجالیات کاکیہ مکہ مکرمہ کی دعوت پر شریکہ سعودی سروس کے تعاون سے آج اس محفل کے ہمارے مہمان ہیں جناب فضیلت الشیخ ڈاکٹر راشد سبحانی حفظہ اللہ۔ میں آپ کو دعوت سخن دوں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ تمام بھائیوں سے بزرگوں سے بھی گزارش ہے کہ جو دائیں بائیں اور باہر ہیں وہ اندر اور آگے تشریف لائیں۔ یہ علمی دینی مجلس ہے، اس کے آداب کے مطابق تشریف رکھیں تاکہ یہ مجلس آپ کے میرے رفع درجات اور گناہوں کی مغفرت اور بخشش کا باعث اور ذریعہ بن جائیں۔ یہ وہ بابرکت محفل ہیں جس میں قرآن و سنت کی پرچار کی جاتی ہے، جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان کے مطابق وعدہ ہے۔ اللہ کے نورانی مخلوق فرشتے بھی گل مل کر بیٹھتے ہیں، تو اللہ سب کی یہ حاضری سننا سنانا قبول اور منظور فرمائے، اور یہ ہمارے لیے نجات اور آخرت میں اجر ثواب کا باعث اور ذریعہ بنائے۔ اللہ سب کی حاضری قبول منظور فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله فإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل۔ تمام تعریفیں کبریائیاں اور بڑائییں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ تعریفیں اس کی
جو ذات میں، صفات میں، احکام میں وحدہ لا شریک، اس کا کوئی شریک نہیں. اس کی تعریفیں جو خالق جب چاہے، جو چاہے، جس وقت چاہے حکم کر دے، کوئی روک نہیں سکتا. ہر سانس کے ساتھ اس کی تعریفیں، ہر لمحہ اس کی تعریفیں. بے شمار درود و سلام نبی رحمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. یا اللہ مجھے اور میرے بھائیوں کو اللہ سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. لمبے لمبے بیان سنے، اگر عمل نہیں تو سارا کیا ہوا وبال جان بن جائے گا. اگر چھوٹا درس تو بات ایک نصیحت کی مل گئی اور اس بات کو آگے اپنے بھائی تک پہنچا دیا تو صدقہ جاریہ بھی بن جائے گا اور اللہ کے ہاں قبول بھی ہو جائے گا. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بلغ انی ولو آیا، اگر آپ ایک بات سن کے جائیں گے آگے سنائیں تو امانت میں خیانت نہیں ہوگی. تو سنائیں گے کیسے؟ جب میری بات غور سے سنی جائے گی اور اس کو یاد رکھا جائے گا تب پہنچا سکتے ہیں، ورنہ نہیں پہنچائی جائے گی. پوری توجہ میری طرف، کیونکہ یہ بات میری نہیں، یہ میرے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جو میں نے آپ کے سامنے سورت الفتح آخری آیت کا کچھ تھوڑا سا حصہ، اس کو ہم نے یاد کرنا ہے اور اپنے بھائیوں تک پہنچانا ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا محمد الرسول اللہ، پیارے نبی، والذین معہ، اور آپ کے سارے ساتھی یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، میرے پیارے نبی اور صحابہ اکرام، اشداء علی الکفار، کفار کے معاملے میں بہت زیادہ سخت تھے، ان کے ساتھ ان کا رویہ بڑا سخت تھا. رحماء بینہم، اور آپس میں موم، آپس میں موم. رحماء بینہم، رحم یعنی آپس میں اتنا پیار. رحم کہتے ہیں ماں کے 9 مہینے بچے نے گزارے اور بڑی محبت اور بڑی شفقت اور بڑے پیار. کسی بندے کو پوچھا جائے کہ ہاں بھائی 9 مہینے کا پتہ چلا، پتہ ہی نہیں. اتنی نرمی، ایک جسم کی مانند تھے سارے. کسی ایک اللہ کے ولی کو چھوٹا سا کانٹا لگ جائے تو سارے صحابہ یوں محسوس کرتے تھے یہ مجھے لگ گیا ہے. اتنا پیار، اتنی محبت، اتنا اخلاق، اتنا پیار. آپ کے پیارے صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ کا بیٹا اللہ تعالیٰ نے ایمان کی نعمت بخشی، مسلمان ہو گیا، تو وہ کیا کہنے لگے؟ یہ محبت کون سی ہے؟ یہ کلمے کی محبت. وہ کہنے لگا اپنے بابا کو، ابو بکر صدیق کو کہنے لگا ابو جب آپ جنگ کے دوران میں ادھر تھا آپ ادھر تھے تو میری زد میں، میری تلوار کے نیچے آپ 2 مرتبہ آئے، لیکن پیار اور باپ کی محبت نے تلوار پیچھے کر لی، میں نے آپ کو چھوڑ دیا. تو جواب سنے سیدنا ابو بکر صدیق، وہ بھی بیٹا تھا نا، بیٹا ہی ہے جس کو کہہ رہے ہیں. کہا بیٹا اب تو میرا بیٹا ہے اور مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ گیا ہے. اگر جب تو نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا، چونکہ تو میرے اس وقت نبی کا دشمن، اسلام کا دشمن تھا، میں نے یہ نہیں دیکھنا تھا کہ تلوار کے نیچے کون ہے، فوراً کاٹ دینا تھا. یہ کس کی محبت ہے؟ یہ اسلام کی، یہ کلمے کی وجہ سے محبت. جب کلمہ پڑھتے ہیں سب ایک ہو جاتے ہیں، کلمے کی محبت ایک کر دیتی ہے. کلمے کی وجہ سے ایک، کس وجہ سے ایک؟ کہ کلمہ ایک ہے
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ایک، جب ماننے والے دوسرے کو مانیں گے اور دوسرے ماننے والے دوسرے کو، تو کیا ہوگا؟ اختلاف ہو جائے گا۔ ان کی محبت اللہ کے لیے، کیونکہ وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کو ایک مانتے تھے، سب کا یہی کہنا تھا کہ هو اللہ احد، وہ ایک ہے، ایک ہے، وہ ایک ہے۔ تو ہماری محبت اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایسا ہی ہو جائے جیسے صحابہ اکرام پیار کرتے تھے، تو ہمیں بھی کیا کرنا پڑے گا؟ ان کے نقش قدم پہ ایک ماننا پڑے گا، اللہ خالق کو ایک، کسی معاملے میں بھی اس کے ساتھ شریک نہیں بنانا، نہ ذات کے اندر، نہ صفات کے اندر، نہ احکام کے اندر، نہ عبادات کے اندر۔ عبادت کرنے والا اگر اللہ خالق کی عبادت کرے تو پیار اتنا ہو جائے گا کہ اللہ کے فضل سے دونوں ایک کے آگے جھک رہے ہیں۔ ہمارا ازلی دشمن جو ہے نا وہ ہے شیطان، انہ لکم عدو مبین۔ شیطان دشمن ہے نا، وہ یہ چاہتا ہے کہ عبادت میں تھوڑی سی مکسنگ ہو جائے، اور اس انداز میں مکسنگ کرواتا ہے، اس انداز میں کرواتا ہے کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا، وہ محبت میں آ کے کر جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسے لیں کہ اگر کوئی اللہ خالق کے ساتھ شریک بنانا چاہتا ہے تو اس سے پوچھا جائے نا کہ یار یہ تو عبادت تو اللہ کی کرتا ہے، اور جب تو دعا مانگتا ہے تو دعا میں یوں کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ دعا ہے عبادت، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو دعا کرتا ہے تو دعا میں تو کیا کہے کہ اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت اور تجھ سے ہی میں مدد مانگتا ہوں۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی ہم بھی ایسے ہی کہتے ہیں، صرف یہ ہے کہ آپ نہ ایسا کریں کہ اولیاء اللہ جو ہے نا بڑے شان والے ہیں، ہم گستاخی نہیں کرنا چاہتے کیونکہ وہ اللہ کے پیارے ہیں، تو ہم دعا میں ہم ان کا وسیلہ ڈالتے ہیں، ہم ان کے واسطے سے مانگ لیتے ہیں، ہم ان کی وجہ سے اللہ سے کیا کہتے ہیں کہ یا اللہ تو اولیاء اللہ کے صدقے، اولیاء اللہ کی طفیل، اولیاء اللہ کے وسیلے سے ہمیں عطا فرما۔ تو یہ طریقہ اگر کتاب اللہ میں دیکھا جائے تو کن کا تھا؟ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ خالق نے قرآن پاک نازل فرمایا۔ تو اس میں کیا فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے، کن سے کہا جاتا ہے؟ مشرکین مکہ سے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگو، تو وہ کہتے ہیں ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے۔ تو پھر کیا کرتے ہو؟ الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم تو قریب ہونے کے لیے اللہ سے ان کا وسیلہ ڈالتے ہیں۔ تو پھر مثال کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں جی دیکھو جی یہ کیسی آپ بات کر رہے ہو، جب چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے نا، جب کسی تھانے دار کو ملنا ہو تو پولیس والے کی بھی ضرورت پڑتی ہے نا، گیٹ پہ پہلے مل کے پھر اندر جانا ہے نا، یہ ایسا تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ تو اللہ خالق کیا فرمایا کہ للہ الاضرب الامثال، اللہ کے ساتھ تو ایسی مثالیں ہیں ہی نہیں، چھت تو بڑی دور ہے، خود آپ کہتے ہو کہ اللہ خالق نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شارہ سے زیادہ قریب ہے۔ جب شارہ قریب ہے اتنی، اس کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوگی؟ شارہ کہاں پہ ہے؟ وہ آپ سے بھی زیادہ قریب ہے، آپ دور ہیں، شارہ آپ کے بالکل ہی قریب، اللہ خالق اتنا قریب۔ دوسری مثال یہ تھانے دار کی دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، ایسی مثالیں تو نہ دو نا، ایسی مثال تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ سجتی نہیں ہے، کیونکہ انہ علیم بذات الصدور، وہ تو آپ کے دل کی جانتا ہے۔ مدیر آپ کے دل کی جانے گا؟ اسے پتہ ہی نہیں، اسے تو جا کے پوری حقیقت بتانی پڑے گی، جی اس نے یوں کیا تھا، اس نے یوں کیا تھا، یہ مجھے یوں کہتا تھا، بتانا پڑے گا نا۔ تو اللہ خالق کے لیے بتانا تو بڑی دور کی بات، صرف دل میں آ جائے، دل میں، تو اللہ خالق کو پتہ ہے یہ دل میں مجھے کیا کہنا چاہ رہا ہے۔
اس کی کیا ہے حاجت، کیا ہے، یہ کیا چاہ رہا ہے، پتہ ہے نا اللہ خالق کو۔ تو ان کے لیے وسیلے کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ما نعبدہم، سورہ زمر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمایا ان سے کہا جاتا ہے کہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہ کرو، تو وہ کہتے ہیں نہ ہم نہ ایسا تو کرتے ہی نہیں، ہم جب اولیاء اللہ کی قبر پہ جاتے ہیں تو ہم جا کے ہاتھ اٹھا کے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ مانگ تجھ سے رہے ہیں، اللہ تجھ سے مانگ رہے ہیں، تو یہ اولیاء اللہ کے وسیلے صدقے طفیل، ان کی طفیل مانگ رہے ہیں، اللہ دے دے۔ تو اللہ خالق نے اسی صفحے کے اندر تھوڑا سا آگے چلے جائیں، فرمایا من ہوا کاذب کفار، یہ جو اس طریقے سے کر رہے ہیں نا یہ جھوٹے ناشکرے کافر ہیں، یہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں، یہ ایسا معاملہ نہیں ہے، یہ تو صفات ہیں ابو جہل کی، عتبہ شیبہ کی، وہ تو ایسے معاملے کرتے تھے، اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی ان کو کہہ دو، تو کہا تو انہوں نے یہ جواب دے دیا۔ وہ کیا کرتا تھا؟ بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے، بیت اللہ کی صفائی کرنے والا، حاجیوں کو ستو پلانے والا، وہ بھی دین کے ساتھ محبت کرتا ہے، لیکن کرتا کیا ہے؟ ساتھ اللہ خالق کے ساتھ دوسروں کی عبادت کو مکس کرتا ہے۔ تو اسے کیا کہا گیا ہے کہ ابو جہل، جہلوں کا باپ ہے، پتہ ہی نہیں، خود کہہ رہے کہ اللہ خالق، دل کی جاننے والے تو خود مشرک کی مت تو ہے نا مخ معافی، یعنی اس میں مغز نہیں ہوتا نا، سمجھ نہیں آتی، تو سمجھ کس کو آتی ہے؟ جو قرآن سے تعلق جوڑے۔ اگر آج ہم بھی یہی ارادہ کر لیں کہ لو جی ہم نے آپس میں دلی محبت، دلی پیار، اتنا پیار کہ آپس میں یوں لگے جیسے موم دیکھیے نا، موم جب موم لائٹ چلی جائے نا تو موم بتی یوں کر کے جلاتے ہیں، تو اس موم کے اوپر جب وہ دیا چلنا شروع ہوتا ہے تو موم پگھل کے وہ دور جا کے نہیں گر جاتی، وہ اس کے ساتھ ہی پگھلی جا رہی ہے اور ساتھ ہی لگ جاتی ہے، وہ ساتھ ہی رہتے ہیں، علیحدہ ہو ہی نہیں سکتے۔ رحماء بینہم، آپس میں موم ہے نا، اتنی زیادہ موم۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے، ایک آئے صحابی کہنے لگے کہ امیر المومنین میں نے آپ کے لیے نا ایک دودھ کا پیالہ، میں نے آپ کے لیے دودھ کا ایک پیالہ تیار کیا ہے، تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کو دودھ پلایا جائے۔ بادشاہ ہیں، امیر المومنین ہیں، تو آئیں میرے ساتھ دعوت قبول کریں۔ کہا چلو میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ جانے لگے تو دیکھا ایک پاس بیٹھا تھا درویش، کہا جی آ جاؤ بھائی محترم، آپ بھی ساتھ آ جاؤ۔ بھائی کو ساتھ لے گئے، وہاں پہ پہنچے تو کہا جی یہ پیو۔ انہوں نے پیالہ پکڑا اور پینا شروع کر دیا۔ تو پلانے والا کہنے لگا کہ میرا یہ دل چاہ رہا تھا کہ اگر ان کو سادہ بھی دے دیا جائے، چینی بھی نہ ڈالے، تو یہ تو پی جائے گا، اس کو پیاس لگی ہے، پیے گا ضرور، محبت کے ساتھ پیے گا، لیکن آپ کے لیے میں نے وہ بادام، پستہ اور ذائقے، بادشاہوں والے ذائقے بڑا اچھا بنایا، بہت مزیدار، اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ آپ پیتے۔ کہا جی بات آپ کی صحیح کہہ رہے ہو کہ اس کو ذائقوں کا نہیں پتا، اس کو بالکل نہیں پتا، ٹھیک ہے سادہ دے دیتے، اس نے پی لینا تھا، لیکن میں نے جس کی خاطر دیا اس کو تو ایک ایک ذائقے کا پتہ ہے نا، دینا اس کے لیے، ملنا اس کے لیے، جدا اس کے لیے، تو کیا ہوگا؟ آپس میں محم ہو جائیں گے۔ تو اگر یہ سوچا نہیں یار وہ فلاں کیا کہیں گے، برادری کیا کہے گی، ٹھیک ہے آپ نے تو صحیح بتایا، بالکل صحیح کہہ رہے ہو آپ، نہیں ٹھیک ہے جی کل نہیں کرنے چاہیے، ساتہ نہیں کرنا چاہیے، 10واں نہیں کرنا چاہیے، ہاں یہ رسم ہے مانتا ہوں، اور پتہ ہے یار یہ رسم ہے، ٹھیک کہہ رہے ہو آپ، لیکن برادری کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے باپ کا کھاتا رہا ہے، اب باپ دنیا سے گیا ہے تو اس کے کل بھی نہیں کر رہا، یار یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، تو کل بھی نہیں کر رہا۔ ابھی تو آپ نے سنا ہے خطبے کے دوران پیارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ کل محدثۃ بدعہ، کل محدثۃ بدعہ، ہر نیا کام بدعت ہے، کل بدعۃ ضلالہ، تو وہ گمراہی ہے، وہ آگ میں لے جائے گی۔ تو آگ میں جانا تیار، بدعت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، کس وجہ سے؟ کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ میں نے دین اسلام سے محبت کیسی کرنی تھی۔ دین اسلام کا سب سے پہلا رکن کلمہ تو پڑھ لیا، اس کے بعد دوسرا کیا کرنا تھا؟ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرے۔
تو نماز پڑھنے والے اگر اللہ خالق کے سامنے آ کے سارے جھک جائیں، ایک کے آگے جھک جائیں تو ایک ہو جائیں گے۔ اگر جھکنے والے یہ سوچیں کہ ہم جھک کے بات تو ایک ہی کر رہے ہیں، سارے ایک ہی بات کر رہے ہیں، سارے کہہ رہے ہیں سبحانک اللہ، اے اللہ تو پاک ہے، یعنی اللہ خالق کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں نا، کیا کہہ رہے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، اللہ تیرا نام بابرکت، اللہ تیری شان بلند، ولا الہ غیرک، اللہ تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں۔ اگر بات کرنے والے کو ہے اس کا کلام اردو اور اللہ خالق کے ساتھ عربی میں وہ گفتگو کرتا ہے، اس کو ترجمہ نہیں آتا، اسے کیا پتا میں اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں، وہ کیا کہہ رہا ہوں میں اللہ کے ساتھ، کیا بات ہو رہی ہے میرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ شیطان نے اپنا دا لگا لیا، وہ کہتا ہے نماز پڑھ، ضرور پڑھ، پڑھنی چاہیے، اللہ خالق کے آگے جھک، اور جھکنا چاہیے، اور جھکا کر پڑھا کر۔ اور ترجمہ اس کی طرف کبھی ذہن آیا ہی نہیں کہ اللہ خالق سے بات کیا ہو رہی ہے، کیا کہہ رہا ہوں، اللہ سے وعدہ کیا کیا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں اللہ تو پاک ہے، تیرا نام برکت والا ہے، تیری شان بلند ہے، تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں۔ اگر ترجمہ نہیں آتا تو کیا ہوگا، اللہ سے کیا بات کی ہے۔ آپ اس کی مثال ایسے لیں کہ آپ کے ہاتھ میں موبائل ہو تو آپ کال کریں، آگے بولنے والا کوئی انگلش یا کوئی پشتو بولے تو آپ کو سمجھ نہ آئے تو اس کال کا فائدہ نہیں ہے۔ تو ایسے ہی شیطان نے آ کے آدم علیہ السلام کو دھوکہ اس انداز سے دیا، وہ کہنے لگا کہ اتنی اچھی جنت، اتنی اعلیٰ جنت، اتنی پیاری جنت، تو یار ادھر ہمیشہ کیوں نہیں رہنا چاہتے؟ وہ کہتے میں تو رہنا چاہتا ہوں۔ تو کہا اچھا پھر یہ کھاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا آدم مسکن انت و زوجک الجنہ، تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، وکلا منہا رغدا حیث شئتما، جہاں سے دل چاہتا ہے دونوں کھاؤ پیو، ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ تو شیطان نے کتنے اچھے انداز سے ان کو بگلایا۔ تو جب دھوکہ دے دیا ہمارے دادا ابو کو تو ہم اس کے دھوکے کے آگے نہیں آ سکتے۔ اس نے ہمیں کدھر لگا دیا ہے، اس نے کہا دیکھو ترجمے کی طرف ذہن نہیں لگایا، بھی یوں کرنا ہے، ہاتھ یوں کر لو، دوسرے کو کہا نہیں نہیں اے یوں کر لو، تیسرے کو کہا نہیں نہیں اے یوں ہونے چاہیے، ادھر ڈال کے ذہن ادھر لگا دیا۔ اگر یہ کہا جائے بھئی موبائل سن رہے ہو تو آپ کا ہاتھ یوں ہونا چاہیے، کوئی کہتا ہے نہیں کہتا، جہاں پہ مرضی ہے تحقیق بعد میں کر لے گا، اس کو ترجمہ آ جائے، سمجھ آ جائے، سارے ایک ہو جائیں گے۔ میں بھی اللہ سے بات وہی کر رہا ہوں، یہ بھی بات وہی کر رہا ہے، وہ بھی بات وہی کر رہا ہے، وہ بھی بات وہی کر رہا ہے، ایک ہی بات ہو رہی ہے تو ہم ایک ہیں، سارے ایک ہیں۔ یہاں تو آپ بات اور کرتے ہو، میں اور کرتا ہوں، ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے نا، بات سارے ایک کرتے ہیں۔ تو بات ایک کرنے والے ایک کب ہوں گے؟ رحماء بینہم، جب آپ سمجھ آ جائے گی نا تو سارے محم ہو جائیں گے، مل جائیں گے، اتنی محبت ہو جائے گی، اتنا پیار ہو جائے گا کہ آمین اکٹھی، رکوع اکٹھا، سجدہ اکٹھا، اور پتہ ہوگا اللہ خالق سے یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ تو اللہ خالق نے جس کو ترجمہ نہیں آتا، یعنی جس کو سمجھ نہیں آتی، اس کے متعلق کیا قرآن میں فرمایا؟ فرمایا جس کو سمجھ نہیں نہ آتی وہ نماز کے قریب نہ جائے۔ جب نشہ کر لے نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جانا، وانتم سکارا، جب نشہ کیا ہو، ہاں جب نشہ اتر جائے، اتنا نشہ اترے، اتنا اترے حتی تعلموا، آپ کو علم ہو جائے کہ کیا بات ہو رہی ہے، تو پڑھ لو۔ تو جس کو ترجمہ نہیں آتا وہ اگر اپنے گریبان میں جھانکے کہ میں کر کیا رہا ہوں، تھوڑی سی عربی کم آتی ہو تو اسے کہے مدیر کے پیش ہو جا کر، مجھے تو عربی آتی، میں کیسے پیش ہوں، نہیں میں بات نہیں کر سکتا، یار ترجمان چاہیے، آتی نہیں تو بات نہیں کرتے۔ تو اللہ خالق کے 5 وقت آ کے بات ہو رہی ہے، شیطان کہتا ہے بات کرتے رہو لیکن آپ کو سمجھ نہیں آنی چاہیے۔ تو اگر سمجھ نہیں آتی تو یقین کر لیں، اگر کوئی پڑھنے والا اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ یہاں پہ بھی باندھ لینا تو سمجھ نہیں آئی تو اس کو فائدہ کوئی پتہ ہی نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے یہ سوچنا پڑے گا کہ کلمہ ہم نے اس کا پڑھا ہے، اسی کی زندگی کے مطابق نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کاروبار، معیشت، سارے معاملات
ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، سارے کے سارے اللہ کے لیے۔ تو اللہ خالق کے لیے کب ہوں گے؟ کب ہوں گے؟ جب اپنی مرضی سے کی جائے گی؟ نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے کے مطابق کریں گے تو اللہ راضی۔ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے جب بھی دعا کرنی ہے تو دعا کیسے کی جائے؟ سنت کے مطابق کی جائے۔ اگر بڑا ہی یہ دل چاہ رہا ہے کہ وسیلہ ڈالنا ہے، یار وسیلہ ڈالنا ہے، ہم تو وسیلہ ڈالتے ہیں، تو کس کا وسیلہ ڈالنا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیلے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے۔ فرمایا کہ 3 آدمی جا رہے تھے، طوفان کی وجہ سے ایک غار کے اندر وہ چھپ گئے، تو اوپر سے پتھر آیا گرتا ہوا تو وہ غار کے آگے آ گیا۔ اب وہ غار کے آگے جب پتھر آ گیا تو اللہ سے دعائیں شروع کر دیں، یا اللہ یہ تو بہت بڑا ہے اور بہت بھاری ہے، ہم تو پیچھے کر بھی نہیں سکتے، تو اس کو کون پیچھے کرے؟ اس کو کون پیچھے کرے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے دعا وسیلے کے ساتھ۔ کیا دعا کی؟ کس کا وسیلہ ڈالا؟ اولیاء اللہ کا؟ نہیں، وسیلہ اپنے نیک اعمال کوئی ہے تو وہ اللہ خالق کو بتائے کہ یا اللہ ایک پہلا بندہ اپنا وسیلہ ڈالنے لگا نا، وہ کہنے لگا کہ اللہ میں اپنے ابو اور اپنی امی کی بڑی خدمت کرتا ہوں، جب میں اپنی بکریوں کا دودھ دوتا ہوں نا تو سب سے پہلے لا کے اپنی والدین کے سب سے پہلے ان کو، تو ایک دن میں آیا پیالہ لے کے آیا تو وہ سو رہے تھے، تو میرے بچے آ کے کہنے لگے ہمیں دے دو، کہا نہیں پہلے ان کہا کہ میں نے ان کو پہلے پلانے کے لیے کھڑا رہا، اگر اٹھاؤں گا تو نیند خراب ہو جائے گی، اگر اٹھایا تو نیند خراب، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ میں نے افم ولا تنہرما پڑھ لیا نا، اف بھی نہیں کرنا، تو کہوں اٹھو، نہیں یہ تو کہنا ہی نہیں نا، اف بھی نہیں کرنا، پیالہ پکڑا ہوا ہے خاموش۔ تو کیا ہوا کہ خود اٹھے تو میں نے بچوں کو نہیں پلایا، پہلے امی ابو۔ اگر یہ میری نیکی پسند ہے تو اللہ اس عمل کی وجہ سے تھوڑا سا یہ پتھر ہٹا دے، تو پتھر اپنی جگہ سے تھوڑا سا ہٹ کے تو روشنی آنی شروع ہو گئی، اتنی جگہ نہیں ہے کہ باہر نکل سکے، باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ دوسرے کو کہا اب تو دعا کر، اللہ خالق سے دعا کرو نا۔ دوسرے نے دعا کی، وہ کہنے لگا کہ یا اللہ میں تیرے آگے ہاتھ اٹھا کے اللہ تجھ سے دعا مانگتا ہوں، یا اللہ میں بہت برا اور بہت برائیاں کرنے والا، اور کسی سے برائی کرنے کے لیے اس کو پیسے دے کے تو میں خرید لیتا تھا۔ تو ایک دن ایک آئی، کہنے لگی مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میرے پاس پیسے تھے، تو کہنے لگی کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ کہا جی پیسے لے لو، لیکن میں اپنا خواہش اپنی میں پوری کروں گا۔ وہ کہنے لگی نہیں ایسے نہ کرو، مجھے اللہ سے بڑا ڈر آتا ہے، تو میں اللہ سے ڈرتی ہوں۔ کہا نہیں، حالات اتنے عورت کے پریشان کن ہو گئے کہ وہ اس کو لینا پڑا، پیسے کی ضرورت پڑ گئی۔ کہا جی پیسے دے دو۔ اب جب میرے پورے اختیار میں تھا اور میں سب کچھ کر سکتا تھا اور میں جیسے چاہتا اس کے ساتھ کر لیتا، لیکن اللہ مجھے اس وقت اتنا ڈر آیا، انی اخاف اللہ، صرف اللہ کا ڈر، تو اگر مجھ سے راضی ہو گیا اس پہ تو یا اللہ یہ پتھر اور تھوڑا سا۔ تو یہ ہے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ ڈالا جائے نا۔ تو یہاں اللہ خالق نے فرمایا کہ مجھے پکارو میرے اچھے اچھے ناموں کے ساتھ۔ اللہ تو رحمان ہے، اللہ تو رحم کرنے والا ہے، اللہ تو رحیم ہے، اللہ تو غفور ہے، اللہ خالق سے اللہ کے اچھے ناموں سے۔ یہ سنت کے مطابق ہے کام۔ تو غیر سنت کیا ہے کہ اپنی مرضی سے کیا جائے، اپنی مرضی کسی کام میں بھی چلانی نہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، پوری توجہ کے ساتھ یہ سوچا جائے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور کتنی عمر ہو گئی اور کتنی دیر سے پڑھتا آ رہا ہوں، کیا مجھے پوری نماز کا ترجمہ یاد ہے؟ میں اللہ سے رکوع میں کیا کہتا ہوں، سجدے میں اللہ سے میری کیا بات ہو رہی ہے، جب میں تشہد میں بیٹھتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کیا وعدے ہو رہے ہیں، کیا گفتگو ہو رہی ہے، کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں، کوئی پتہ نہیں کیا بات ہو رہی ہے۔ تو اگر نماز سنت کے مطابق ہو جائے، پاکستان میں ایک
میرے پاس یعنی وہ میرے کپڑے سینے والے درزی صاحب آئے، ان کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ ان کو نماز یاد نہیں تھی، تو کہنے لگے میرے ابو فوت ہو گئے، مجھے 2 یا 3 قرآن پاک پڑھے ہوئے دے دو تو میں نے بخشنے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ تو طریقہ نہیں ہے، یہ تو غیر سنت کام ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو کہنے لگے پھر کیا کیا جائے؟ میں نے بڑا اچھے انداز سے ان کو سارا سمجھایا۔ تو میں نے کہا جب نماز پڑھتے ہو آپ نماز میں کہو گے نا ربنا اغفر لی ولی والدی، اللہ میری امی میرے ابو کو تو معاف فرما، تو اللہ ان کو معاف کرے گا۔ کہنے لگا اچھا اس کا یہ ترجمہ ہے؟ میں نے کہا ہاں جی اس کا یہ ترجمہ ہے کہ اللہ میری امی کو بھی معاف کر دے، میرے ابو کو بھی معاف کر دے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، اچھا چلے گئے۔ اگلے دن میرے پاس آئے لیاقت صاحب، تو آگے مجھے کہنے لگے کہ راشد بھائی جب میں نماز پڑھ رہا تھا نا، جب میں اتحیات بیٹھا اور جب میں اس لفظ پہ پہنچا تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو میں نے کہا ایک لفظ کا ترجمہ یاد ہو گیا تو آنکھوں سے آنسو، تو اگر تجھے پوری نماز یاد ہو جاتی تو ساری نماز میں ہی روتا رہتا۔ تو پیارے نبی، ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں گھر میں تہجد کی نماز۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اتنا لمبا سجدہ جتنا لمبا قیام تھا، تو سجدے میں سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی کہتے کہتے اتنا لمبا سجدہ کہ آہستہ آہستہ آواز کم ہو گئی۔ میں جلدی سے اٹھی اور دیکھا، کمر پہ یوں ہاتھ رکھا تو ایسے جیسے کوئی بچہ بلک بلک کے رو رہا ہو نا، تو اندر سے ہچکیاں آ رہی ہیں، تو ایسے آواز آ رہی تھی۔ کہنے میں بڑی میرے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ بھی رونا شروع ہو گئی۔ سلام پھیرنے کے بعد کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو معصوم الخطا ہیں، آپ تو گناہوں سے پاک ہیں، گناہ تو آپ اللہ سے اتنی لمبی لمبی دعائیں، اتنے لمبے لمبے سجدے، اتنی زیادہ دیر کھڑے رہتے ہیں کہ آپ کی ایڑیوں اتنا لمبا سجدہ۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عائشہ افلم اکون عبدا شکورا، کیا اس اللہ کا میں شکریہ ادا نہ کروں جس اللہ نے دنیا پہ جنت کی خوشخبری؟ تو وہ تھے کہ جن کو دنیا پہ مل گئی۔ تو جو گناہ گار ہر لمحہ ہر وقت چھوٹے چھوٹے کام میں بھی گناہ ہو رہے ہیں، تو استغفار، اللہ سے معافی کب مانگی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں کئی مرتبہ استغفر اللہ کئی مرتبہ۔ تو ہم آج یہ وعدہ کر لیں کہ انشاءاللہ استغفار اللہ تعالیٰ سے، یعنی اللہ سے ضرور معافی مانگنی ہے۔ معافی مانگنے کا طریقہ بڑا آسان، فرمایا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ چھوٹی سی معافی ہے نا، تو اس کو بندہ روزانہ، فرمایا من لزم الاستغفار، جو اپنے اوپر بندہ لازم کر لیتا ہے کہ میں نے اللہ سے معافی مانگنی ہے، جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا، اللہ اسے ہر تنگی سے نجات دیتا ہے، اسے کوئی تنگی نہیں آتی۔ ومن کل ہم فرجا، زندگی میں اسے کوئی غم نہیں پہنچتا۔ ورزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ اسے رزق اتنا عطا فرما دیتے ہیں کہ جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا اسے رزق ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایک معافی، اس معافی کا نام ہے معافیوں کی سردار معافی، یعنی سید الاستغفار۔ جو استغفار نا صبح ایک مرتبہ پڑھتا ہے اور اس پر یقین رکھتا ہے، رات کو ایک مرتبہ پڑھتا ہے اور اس پر یقین سے مراد اسے ترجمہ آتا ہو تو پتہ چلے نا میں کیا اللہ سے وعدہ کر رہا ہوں، اس کا ترجمہ آتا ہے، اور وہ ایک مرتبہ صبح پڑھتا ہے ایک مرتبہ رات کو۔ اگر صبح پڑھے رات تک مر گیا سیدھا جنت، اور رات کو پڑھ کے سویا صبح تک، صبح پڑھ کے سویا رات تک۔ تو ایک مرتبہ صبح پڑھنا ہے ایک مرتبہ رات کو۔ میں آپ کو سید الاستغفار سناتا ہوں تو اس کا ترجمہ بھی سنا دیتا ہوں، آپ اس کو یاد کریں، اچھی طرح یاد کریں، اتنا یاد کریں کہ جب بھی آپ پڑھیں تو پاکستان میں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کا اجر عطا فرما دے۔ تو میں نے 26 تاریخ کو چلے جانا ہے، آپ کوشش کرو اپنے بھائیوں سے یاد کریں، اچھی طرح سن لیں، بڑا ہی آسان ہے، چھوٹا سا ہے۔ اللہم انت ربی، اللہم انت ربی، اے اللہ تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا پالنے والا ہے، رازق تو ہے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت، میرا تو کوئی ہے ہی نہیں، تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں۔ انت خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا،
वाना अब्दुका, अल्लाह मैं तेरा गुलाम, तेरा नौकर, अल्लाह तेरा मैं नौकर। नौकर तो सरे तस्लीम खाम है ना, जब भी बुलाए अल्लाह आना है ना। फरमाया वाना अब्दुका वाना अला अहदिका व वअदिका मस्ततातु, अल्लाह मैं तेरे साथ वादा करता हूँ अपनी ताकत के मुताबिक तेरी पूरी फरमाबरदारी करूंगा, मैं वादा करता हूँ। अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु व अबूउ लका बिनिअमतिका अलैया, अल्लाह जो गलतियां हैं वो मेरी हैं, मेरी तरफ से, वो शैतान का दा है। अल्लाह ये मैं इकरार करता हूँ मैं गुनाहगार हूँ, बिज़म्बी मैं बहुत ज़्यादा गुनाह करता हूँ, फ़ग़फ़िरली, अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे। इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा, अल्लाह अगर तूने मुझे माफ़ ना किया, इल्ला अंता, तो तेरे अलावा मेरा है कौन। कितना आसान है, छोटा सा है ना, ये तो याद हो जाएगा। अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वअदिका मस्ततातु अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु व अबूउ लका बिनिअमतिका अलैया व अबूउ बिज़म्बी फ़ग़फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत। कितना आसान है, कितना आसान है। और अजर, अल्लाहु अकबर, इतना बड़ा अजर। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमन जो होता है ना, मोमन वो आपस में मोम की तरह होते हैं, मोम की तरह है ना। तो मोमन का आईना है, आईना कहते हैं शीशे को। शीशा आपने देखा ना कि शीशे में जब देखा जाए तो एक उसकी सिफ्त ये है कि वो चेहरे को लाजमी दिखाता है, ये नहीं होता कि नहीं दिखाता। जब भी आप देखो वो चेहरा दिखाएगा। मोमन जब भी मोमन को देखता है तो उसकी बुराई नजर आए तो वो उसको बताता है। ये नहीं होता हाथ से अगर रोक सके तो रोकेगा, नहीं ताकत तो जबान से रोकेगा, जबान की नहीं ताकत तो वो दिल से उसको बुरा जानेगा। ये तो बहु अज़अफुल ईमान, ये कमज़ोर ईमान है लेकिन कमज़ोर, तो वो हाथ से रोकेगा लाजमी। यानी कि शीशे की सिफ्त है ना कि टूट तो सकता है लेकिन चेहरा दिखाने से रुकता नहीं है, वो दिखाएगा। ये मोमन की निशानी है। दूसरी निशानी कि जितनी बुराई है उतनी बताता है। एक तिल है ना तो वो एक बताएगा, ये नहीं हो सकता वो बता दे नहीं तू ये भी करता है, तू झूठ भी बोलता था, नहीं, जितनी बुराई है उतनी बताएगा। तीसरी उसकी सिफ्त, जितनी देर है उतनी देर बताएगा, बाद में नहीं मैंने देने शुरू कर देगा, ले पहले तू ऐसे करता था, लो उस दिन ऐसे था, नहीं, कभी भी बाद में आपने यूं तिल को साफ कर दिया है, दूसरी मर्तबा देखे वो बताएगा कि कल तेरा तिल था, नहीं ऐसा नहीं है। चौथी उसकी सिफ्त ये है कि जब हो उस वक्त बताता है, जब ना हो तब बताता नहीं। ये नहीं होता कि वो ना बताए, बताएगा। तो मोमिन का आईना है, एक दूसरे को बताना है कि मियां नमाज का टाइम हो गया है। ये नहीं कहना लो इसको तो कई मरतबा कहा, ये करता ही नहीं है, क्या करे, बड़ी मरतबा कहा पढ़ता ही नहीं, तो छोड़ो इसको यार, नहीं, ऐसा मामला नहीं है। आप तो शीशा ही नहीं, आप आईना नहीं है उस वक्त तक जब तक भाई को बताया नहीं। बताना पड़ेगा भाई चेहरा कैसा है। जब चेहरा देखे तो क्या चेहरा है वाफुल लिहिया कसफु शवारिब, चेहरा शीशे में नजर आए, जब देखे उस वक्त नजर आए, जब भी देखे उस वक्त नजर आए, हत्ता कि उसके साथ गले मिला जाए, उसकी पेशानी पे बोसा दिया जाए और उसको कहा जाए यार प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा, और भाई तेरा भी चेहरा ऐसा हो जाए, तो कितनी मोहब्बत। अल्लाह अकबर। अल्लाह अपनी रहमत से अमल की तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जो मैंने सुनाया मेरा सुनाना कबूल फरमा। अल्लाह जो मेरे भाइयों ने सुना है उनका सुनना कबूल फरमा। अल्लाह दुनिया के कोने कोने में किसी जगह पे भी कोई हमारा भाई है, अल्लाह उसकी सारी परेशानियाँ दूर फरमा। अल्लाह उसकी गैबी मदद फरमा। अल्लाह मुजाहिदीन की मदद फरमा। अल्लाह हर जगह पे जिस जगह पे हमारे भाई हैं अल्लाह सब की मदद फरमा। अल्लाह सारे लोगों की नेक हाजात पूरियां फरमा। अल्लाह सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह अक़ीदा तौहीद अता फरमा। या अल्लाह शिरक से बचने की तौफीक अता फरमा। शिरक ऐसी बीमारी है, ऐसी गंदी बीमारी है शिरक, कैंसर, हेपेटाइटिस सी, शुगर, ये बीमारियां बड़ी छोटी हैं। जब मर जाएगा बीमारी ने उसका पीछा छोड़ दिया, जब कब्र में उठेगा कोई शुगर नहीं, कोई हेपेटाइटिस सी नहीं, उसको कोई कैंसर नहीं, बल्कि उस बीमारी का अजर लेके उठेगा अगर वो ईमान वाला है। शिरक नहीं करता तो उसका अजर मिलेगा। तो अगर शिरक करता हुआ मर गया
فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت اس پہ حرام ہے۔ اگر وہ مر گیا نا تو جب اٹھے گا اس بیماری کی تکلیفیں اس وقت شروع ہوں گی، شرک کی تکلیفیں اس وقت شروع ہو جائیں گی مرنے کے بعد جب اٹھے گا۔ تو یہ شرک والی بیماری، جس کو پتہ چل جائے کہ شوگر ایسی بیماری ہے کہ چینی کھانے سے اس کا ریئیکشن بڑھ جاتا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ اس کو کہیں جی آپ نے تو انسولین لگایا ہوا ہے، کوئی بات نہیں، تھوڑی سی چینی کھا لیں۔ نہیں کھانی یار، بعد میں مجھے پریشانی مجھے آنی ہے، تجھے آنی، رہنے دو، نہ میں نے نہیں کھانا، نہ میں شربت نہیں پیوں گا۔ وہ قریب نہیں جاتا، اس کو پتہ ہے اگر میں نے کھا لی تو یہ ریئیکشن ہوگا۔ تو اگر ہمیں شرک کا پتہ ہی نہیں تو اس سے بچنا کیسے ہے؟ شرک کا پتہ نہیں تو کیسے بچیں گے؟ شرک کو اتنا سمجھنا ہے دوڑ دو چار کی طرح، کوئی پوچھے دوڑ دو فوراً کہتا ہے چار۔ اتنا پتہ چل جائے کہ نماز میں اللہ سے وعدہ کرتا ہوں اللہ تیرے علاوہ نہ کسی سے مدد مانگوں گا، نہ تیرے علاوہ کسی کی عبادت کروں گا، تو باہر نکلے تو دوسروں سے مدد، نعرے کسی اور کے، یہ بالکل زیادتی ہے، شرک ہو جائے گا۔ اللہ خالق کی عبادت، اللہ خالق سے دعا، کسی اور سے دعا نہیں کرنی۔ آپ نے میرے لیے دعا کرتے رہنا ہے، میں آپ کے لیے انشاءاللہ دعا کروں گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم، جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، یہ تھے جناب ڈاکٹر راشد سبحانی حفظہ اللہ، اللہ ان کے اس مدلل بیان پر جزائے خیر دے۔ محترم سامعین، یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اگرچہ سبھی دن مہینے اللہ ہی کے ہیں، لیکن اس کی نسبت شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ محرم الحرام، یہ حرمت اور ادب کے 4 مہینوں میں سے ایک ہے، اور اس کا ایک نام شہر الصیام بھی ہے، روزے کا مہینہ۔ تو اس مہینے میں روزے 2 طرح کے ہیں، ایک پورے مہینے میں روزہ رکھنا عام، اس کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، ماہ رمضان کے فرض روزوں کے بعد، رمضان کے فرض روزوں کے بعد ماہ محرم کے نفلی روزے افضل ہیں۔ جس طرح فرض نماز کے بعد کون سی نماز افضل ہے؟ تہجد کی نماز، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو پورے مہینے میں جتنا ممکن ہو سکے روزے رکھیں۔ ایک خاص روزہ ہے دوسرے نمبر پر، وہ عاشورہ محرم کا روزہ۔ عاشورہ کہا جاتا ہے محرم الحرام کے 10ویں تاریخ، 10ویں تاریخ کو عاشورہ محرم کہا جاتا ہے، محرم کے 10ویں تاریخ۔ اس کے جو مختصر تاریخ ہے، یہ کفار قریش بھی رکھتے تھے اس کے روزے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جاتے ہیں تو مدینہ کے یہودوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، ان سے اس کی وجہ پوچھی، جس پر وہ بتانے لگے کہ یہ وہ اچھا دن ہے جس دن نجى اللہ فیہ موسیٰ وقومہ، اس دن موسیٰ کلیم علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے نہتے مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے اس وقت کے سب سے بڑے ظالم جابر حکمران فرعون اور اس کے قوم کے شر سے نجات دی۔ تو اس کامیابی، فتح، نصرت پر فصامہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کا روزہ رکھا، اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے۔ تو ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہودی روزہ رکھتے آ رہے ہیں۔ یہ وجہ دریافت فرمانے کے بعد آپ کے میرے پیر و مرشد علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان ہے، فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، اس شکرانے میں ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں، چونکہ انبیاء کے بھائی ہیں، مومن کے، مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ تو فصامہ، آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ رکھا، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، اور اپنے جان نثاروں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ اب روزہ رکھا، یہ بخاری مسلم دونوں کی متفق علیہ روایت ہے۔ اب جب روزہ رکھا تو آگے اس کی بات چلی
چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قاعدہ کلیہ تھا، خالف الیہود والنصارى خالف المجوس خالف المشرکین، جو بھی اسلام مخالف فرقے ہیں، لوگ ہیں، ادیان ہیں، ان سب کی مخالفت کرو، شکل میں، صورت میں، تہذیب میں، ثقافت میں، معاملات میں، لین دین میں، ہر معاملے میں۔ تو صحابی کے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگے اللہ کے رسول، آپ نے ہمیں عاشورہ محرم کے روزے کا حکم دیا ہے، اس کے روزے تو یہود و نصارہ بھی رکھتے ہیں، وہ پہلے سے رکھتے آ رہے ہیں، ہم ابھی شروع کریں گے آپ کے حکم کے مطابق تو اب ہو جائیں گے جی یہ مسلمان بھی ہمارے روش پر، جگر پر چل پڑے ہیں۔ تو آپ کا جو حکم ہے ان کی مخالفت کا کیا خیال ہے؟ یہاں بھی ان کی مخالفت کرتے ہوئے ہم روزہ نہ رکھیں؟ یہ سن کر آپ کے میرے رہبر رہنما اسوہ قدوہ رحمت دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرمانے لگے؟ فرمانے لگے کہ ہم ان کی مخالفت بھی کریں گے اور روزہ رکھیں گے بھی۔ کس طرح؟ یومن قبلہ او یومن بعدہ، آپ کا جو فرمان ہے، فرمایا وہ ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں، تم ان کی مخالفت کرتے ہوئے 2 دن کے روزے رکھو، 9 10 یا 10 اور 11 کے روزے رکھو، ان کی مخالفت بھی اور اجر ثواب بھی۔ تو آپ نے عملی طور پر 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا۔ جب بتایا گیا کہ وہ بھی یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں تو ان کے مخالفت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، اگر اگلے سال عاشورہ محرم تک اللہ نے مجھے زندگی بخشی، میں زندہ رہا، تا حیات رہا، تو 10ویں محرم کے ساتھ 9ویں محرم الحرام کے بھی روزے رکھوں گا۔ آپ نے اپنے ارشاد فرمان سے اس کو مشروع مسنون قرار دیا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے، اگلے ماہ محرم سے پہلے اسی سال ربیع الاول کے 12 تاریخ کو آپ اللہ کو پیارے ہو گئے، آپ نے وفات پا لیا، آپ نے موت کا مزہ چکھ لیا، لیکن اپنے فرمان سے یہ ہمارے لیے مسنون اور مشروع قرار دیا کہ 10ویں محرم کے ساتھ 9ویں محرم کے بھی روزے رکھ لو۔ اب اس روزے کی جو فضیلت ہے، جب اس بارے میں پوچھا گیا تو کیا فرمایا؟ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اس ایک دن کے روزے کے برکت سے رب کائنات سال بھر کے گناہ معاف فرما دیں گے، گناہوں کا یہ کفارہ بن جائے گا۔ اب یہ جو عرفہ کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ، اور عاشورہ محرم کا روزہ سال بھر کے گناہوں کا کفارہ، اس طرح کے جو وعدے ہیں، اس بارے میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا کہنا ہے، اس سے مراد یہ جو ترغیب فضائل وعدہ ہیں، اس سے صغیرہ گناہ مراد ہے، چھوٹے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے، کبیرہ گناہ جیسے شرک وغیرہ ہے، اس کے ساتھ بدعت بھی، جب تک آپ اس سے توبہ نہیں کریں گے، کوئی بھی نیکی اس کی مغفرت بخشش کے لیے ناکافی ہے۔ سچے دل سے توبہ کرو۔ توبہ کی سچا توبہ کیا ہے؟ اس شرک اور مشرکین سے برات اور بیزاری کا اعلان کر دو، جیسا کہ ابراہیم خلیل علیہ السلام نے کہا تھا، فرمایا تھا انی براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، تم سے بھی اور تم خدا کے علاوہ جن کو خدا بنائے بیٹھے ہیں، ان سب سے میں بیزار ہوں، سب سے میرا اعلان جنگ ہے۔ کفرنا بکم، میں کسی کو نہیں مانتا۔ وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ، قیامت تک اعلان جنگ ہے تمہارے ساتھ، کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی سودا بازی نہیں، کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا اس بات پر، میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ ہے سچی توبہ۔ جب تک توبہ نہ کریں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اور جو بدعت ہے
من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد من احدث فی امرنا، اس میں برابر ہے خود بدعت کو رواج دیں، ایجاد کریں، یا کسی کے ایجاد کیے ہوئے بدعت کو رواج دیں، فروغ دیں، اس پر عمل پیرا ہوں، دونوں برابر ہے، اس کی کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہے، اس کے منہ پر مارا جائے گا۔ اور جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، من احدث فی امرنا ھذا، یہ من احدث فیہا حدثا، جو بھی کسی بدعت پر کو ایجاد کرے، رواج دے، فروغ دے، او آوا محدثا، یا کسی بدعت پر عمل کرنے والے کی پشپنائی کرے، سپورٹ کرے، پرچار کرے، اس کی حوصلہ افزائی کرے، فعلیہ لعنت اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، پھٹکار ہے، اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ والملائکہ، اللہ کے نورانی مخلوق فرشتے بھی ان پر لعنت پھٹکار بھیجتے ہیں، بددعائیں دیتے ہیں۔ والناس اجمعین، پوری انسانیت ان کے لیے بددعائیں دیتے ہیں، ان سب کی پھٹکار ہے۔ اسی پر بس نہیں، لا يقبل منہ صرفا ولا عدلا، ایسے بدعت کو ایجاد کرنے والے یا اس کی پشپناہی کرنے والے، فروغ دینے والے، اس کی نہ کوئی فرض عبادت عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، نہ کوئی نفل عبادت، اندازہ لگا لیں اتنا خطرناک ہے۔ اور ان اللہ حجب التوبہ عن کل صاحب بدعہ حتی یدع بدعتہ، بدعتی جب تک بدعت سے برات بیزاری کا اظہار نہ کرے، سچے دل سے توبہ نہ کرے، اس کو توبے کی توفیق نہیں ملتی عام طور پر، چونکہ شرک پر بھی وہ کبھی ممکن ہے سوچ لے، لیکن بدعت کو قتل کر لیتا ہے، اتنا بڑا جرم، زنا کر لیتا ہے، کبھی وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے یار میں نے غلطی کی ہے، برا کیا ہے، لیکن بدعت کو ڈٹائی سے کرتا ہے کہ جی محبت رسول میں، یہاں تک کہ عشق رسول میں، محبت رسول کے دعویٰ کرتے ہوئے اسی کو اصل دین و مذہب سمجھ کر بڑے ڈٹائی سے اس بدعت پر عمل کرتے ہیں۔ اس لیے اس پر کسی کا فتویٰ سننے کے لیے، کسی سے اس کے بارے میں رد سننے کے لیے وہ تیار نہیں، اس پر نظر ثانی کرنے کے لیے وہ تیار ہی نہیں ہے، سننے کے لیے کان بند ہیں۔ قلوبنا غلف وفی آذاننا وقر، کان پر بھی پردے ہیں، دل پر بھی پردہ ہے، مہر لگی ہے، کوئی بات اندر سے اندر جانے کے لیے، سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، سننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ یہاں اس لحاظ سے بدعت بہت خطرناک جرم اور گناہ ہے۔ لہٰذا میرے بھائیو بزرگوں، یہ محرم الحرام کا مہینہ روزے کا مہینہ ہے، اور اس میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے کہنے کے مطابق اس میں دو پارٹیاں دونوں افراد تفرید کے شکار ہیں۔ ایک رافضی جنہوں نے اس مہینے کو 10 تاریخ تک سیاہ ماتمی لباس پہن کے زنجیر زنی کر کے تعزیہ نکال کر جلوس تابوت وغیرہ کے ذریعے اس کو کالا سیاہ کر دیا ہے، غم کا مہینہ قرار دیا ہے، لہذا یہ بھی گمراہ ہیں۔ اور نواصب جو اہل بیت کے دشمن ہیں، جو ان کے مقابل میں ری ایکشن کرتے ہوئے اس مہینے میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں، وہ بھی خلاف شریعت ہے۔ اسلام میں اعتدال کا حکم ہے، کسی کی بھی وفات پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانا شریعت میں حلال نہیں، جائز نہیں، حرام ہے۔ اگر میاں فوت ہو جائے تو اس کی بیوی 4 مہینہ 4 اشہر و 10 4 مہینے 10 دن سوگ منائیں، اس کے علاوہ کسی پر یہ حرام ہے، حلال ہی نہیں۔ اب امام حسین رضی اللہ عنہ کے وفات پر، شہادت پر کتنا 1400 سال گزر گیا، صدیاں، اور 350 صدی تک تاریخ میں کہیں بھی آپ کو یہ عزاداری، یہ واقعہ کربلا کا شور شرابہ وغیرہ کہیں بھی آپ کو تاریخ میں کہیں اس کا وجود نہیں ملے گا۔ کئی صدیوں کے بعد یہ واقعہ کربلا کو اچھالا گیا ہے ایک سازش کے تحت، نہیں تو وہ دن جس میں 70 صحابی شہید ہوئے تھے،
کیا کم خسارہ ہے؟ جس میں حضرت حمزہ سید الشہداء جن کو قرار دیا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے، ان کا کوئی تذکرہ نہیں۔ اسی مہینے میں جناب عمر فاروق، وہ شخصیت جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگ کر لیا ہے، یہ مراد رسول ہے، مطلوب رسول ہے، مطلب رسول ہے، مانگ کر لیا، ان کی شہادت کوئی تذکرہ نہیں۔ خود جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے ہیں، خود حضرت حسن شہید ہوئے ہیں، اور ان کا کہنا ہے میری قتل کی سازشیں کی شیعوں نے، اور علی رضی اللہ عنہ کے قاتل کون ہیں؟ یہی شیعہ رافضی ہیں، اور حسین رضی اللہ عنہ کے قاتل بھی یہی ہیں جنہوں نے ان کو مدینے سے بلا کر لے گئے، چین سکون سے بیٹھنے نہیں دیا۔ آج یہ پیٹتے ہیں تو یہ ایسا ہی ہے جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھائی کو، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا، جان چھڑایا، اپنے طور پر مر جائے وہاں ہی، اور فجاءوا اباہم عشاء یبکون، رونے والا منہ بنا کے آیا۔ انہوں نے حسین اور اہل بیت کو دھوکے کے ساتھ، غداری کے ساتھ کربلا میں شہید کرایا، بے یار و مددگار چھوڑ کر، اور یہ اس کی سزا ہے۔ یہ رہتی دنیا تک یہ پیٹتے رہیں گے، اور آخرت میں اس سے بھی زیادہ یہ پیٹیں گے۔ اللہ ان کے شر سے، سازش سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ اور جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے ہر کوئی بے چین ہے، سکون خراب ہے، قتل و غارت ہے، تو یہ مسلمانوں کے خلاف یہودیوں کی ایک سازش ہے فتنہ فساد برپا کرنے کے لیے، اور خاص کر اسلامی ممالک میں جہاں اہل سنت اور جماعت زیادہ تعداد میں ہوں، وہاں یہ شور شرابت زیادہ کرتے ہیں، ان کی مسجدوں کے پاس جا کے، ان کے مدرسوں کے پاس جا کے، اور زیادہ وہاں سٹاپ کرتے ہیں، رکتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں، جبکہ ان کا جو اپنا اسٹیٹ ہے ایران میں، چار دیواری سے باہر شور شرابہ کی قانون جائز جواز ہی نہیں ہے، امن تہ و بالا ہوتا ہے۔ اور مسلمان ممالک میں افسوس کی بات ہے، اللہ ان کے سازشوں سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے، اللہ ان کے جو سازش ہیں ان کے پردہ چاک کرے، ان کو ذلیل کرے، رسوا کرے۔ اللہم لا ترفع لهم رایا ولا تحقق لهم غایا واجعلهم لمن خلفهم آیا اللہم فحصهم عددا واقتلهم بددا۔ جذبات ہے، اللہ ہمیں سنت رسول کے مطابق افراد تفرید سے بچتے ہوئے صیام اور سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سب کا حامی ہوگا، ناصر ہوگا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔